لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ جس کا بھی چند دنوں پہلے استقبال ہو رہا تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آج آخری روزہ ہے، کچھ گھڑیاں اس کی رہ گئی ہیں. اب جن لوگوں نے رمضان کی قدر و قیمت کو پہچان کر رمضان کے مبارک ایام سے فائدہ اٹھایا، اس کے لیے رمضان دنیا میں بھی رحمت کا باعث بنے گا اور اللہ کے یہاں بھی اس کے حق میں وہ گواہ بن کر آئے گا، اس کے سپورٹ میں گواہی دے گا. لیکن جن لوگوں نے رمضان کے ان مبارک ایام کی بھی قدر نہیں کی، ٹال مٹول میں اور لاپرواہی میں رمضان کی ان مبارک ایام کو گزارا ہے، اب یہ رمضان ممکن ہے ان کے خلاف کل اللہ کے دربار میں گواہی دے، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. توبے کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. انسان کی جب موت آتی ہے اور آخرت کے مناظر انسان دیکھنے لگتا ہے، اس کی روح نکلنے لگتی ہے، تب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اس سے پہلے تک اس کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے. تو کچھ وقت جو باقی ہے اس میں ہم چاہیں تو تلافی کر سکتے ہیں. کیا کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کو یاد کر کر کے ہم اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرنے پر اللہ کے سامنے ہم وعدہ کریں، اپنی ندامت کا اظہار کریں. حدیث میں بھی کہا گیا کہ انما الاعمال بالخواتیم، آخری وقت کا جو عمل ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے. تو ان بچے ہوئے اوقات کی اب ہمیں قدر کرنی ہے، ان کو ہمیں اچھے کام میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے. کچھ گھنٹے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر ان گھنٹوں کی بھی ہم قدردانی کریں گے، اللہ کے یہاں انشاءاللہ اس کی بھی قدر و قیمت ہوگی، اس کی وجہ سے بھی اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوتاہی ہو تو اس کی تلافی کی کوشش کریں اور بچے ہوئے اوقات کی قدر کریں. دوسری چیز، رمضان کے اختتام پر ایک عمل اور ہے جو صدقہ فطر کہلاتا ہے، اس کو ہم فطرہ کہتے ہیں. تو یہ صدقہ فطر بھی واجب ہے ہر اس شخص پر جو عاقل بالغ مکلف ہے، اس پر اپنی طرف سے اور جن کی ذمہ داری وہ سنبھالتا ہے خرچے کی، اس کی بیوی ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، جن کا وہ خرچہ خود سنبھالتا ہے، ان کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا اس پر واجب ہے. رمضان کا سورج جیسے غروب ہو جاتا ہے اس کا وقت واجب وقت شروع ہو جاتا ہے. صوافے کے ہاں اس وقت وہ واجب ہو جاتا ہے. ورنہ رمضان کا چاند جب نظر آئے اس وقت سے اگر کوئی دے اسی وقت، یا عید کے 2 دن پہلے 3 دن پہلے کوئی دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ بھی ادا ہو جائے گا. لیکن جو شخص رمضان کے سورج کے غروب ہوتے وقت زندہ رہا اس پر صدقہ فطر واجب ہو گیا، غروب ہونے کے فوراً بعد مر گیا اس پر بھی صدقہ فطر ہے. غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. لیکن غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے کسی کا انتقال ہو گیا اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے. یا سورج کے غروب ہونے کے کچھ دیر کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے، بلکہ سورج کے غروب ہوتے وقت اس شخص کا زندہ ہونا ضروری ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتی ہے. تو چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی بوڑھوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر کو نکالنا چاہیے. البتہ غیر مسلم ہے، اگر اولاد بھی ہے تو ان کی طرف سے نکالا نہیں جاتا ہے.
اب صدقہ فطر میں کیا چیز نکالی جاتی ہے؟ جو غذا جس علاقے میں کھائی جاتی غذا کے طور پر، مثلا ہمارے یہاں چاول کھایا جاتا ہے تو یہاں چاول نکالا جائے گا. شوافے کے یہاں نقد نہیں نکالا جائے گا، بلکہ جو غذا کھائی جاتی ہے وہی غذا صدقہ فطر میں نکالے جائے گی. اب کتنی مقدار ہوگی؟ اس کی مقدار حدیث میں ایک سا آتی ہے. آج کے اعتبار سے کیا مقدار ہے؟ ہمارے یہاں کے سابق قاضی حضرت مولانا اقبال صاحب ملا رحمت اللہ علیہ، ان کی اپنی تحقیق تھی کہ 2 کلو 100 گرام. دوسرے علماء کی دوسری تحقیق بھی ہے، لیکن ان کی اپنی تحقیق تھی اور یہاں اس پر عمل بھی ہے کہ صدقہ فطر 2 کلو 100 گرام ایک آدمی کی طرف سے نکالا جائے گا. اور عید کی نماز میں جانے سے، عید کی نماز کے لیے جب ہم جاتے ہیں اس سے پہلے نکالنا چاہیے، یہ افضل وقت ہے. عید کی نماز کے بعد نکالنا یہ مکروہ لکھا علماء نے. بغیر عذر کے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، گنہگار ہوگا آدمی. تو اس لیے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے تک صدقہ فطر اپنا نکالیں. آج کل تو سہولت بھی ہے کہ ہر محلے کی طرف سے انتظام کیا جاتا ہے صدقہ فطر کو جمع کرنے کا. چاند رات میں نوجوان آتے ہیں، ان کے آنے کا انتظار نہ کرے بلکہ خود لے جا کر پہنچائیں وہاں پر. بلکہ بہت سی دکانوں میں اس کا انتظام ہوتا ہے، آپ ان کو پیسہ دیجئے، وہ آپ کا چاول لے جا کر پہنچا بھی دیتے. بہت سہولت ہو گئی ہے. تو آپ اپنے اعتبار سے اپنا جو صدقہ فطر ہے وہ اس علاقے تک پہنچانے کی کوشش کریں. ضروری نہیں کہ وہیں پہنچانا ضروری ہے، بلکہ اگر کچھ لوگ آپ کے وہ ہیں جو وہاں جاتے نہیں ہیں، آپ کے یہاں آ کر لیتے ہیں، ان کو آپ اپنے گھر میں بھی دے سکتے ہیں. اس سہولت کے لیے اجتماعی نظام بنایا جاتا ہے، اس کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے، اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے. یہ بھی یاد رکھیے کہ صدقہ فطر کون دے گا؟ جس کا اپنا خرچہ جو ہے عید کے دن اور اس کی رات کی جو کھانے پینے کی چیزیں ضروریات ہیں، اس سے زائد مال اگر اس کے پاس ہے تو اس کو صدقہ فطر دینا پڑے گا. یعنی اس کے اور جن کا خرچہ وہ سنبھالتا ہے ان سے زائد مال ہے، اس کو بھی دینا پڑے گا. اگرچہ وہ آدمی خود صدقہ فطر لیتا ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے جو اس کی ضرورت سے زائد اتنا چاول وغیرہ ہے تو دینا پڑے گا. سب کا نہیں دے سکتا، جتنا ہے جتنوں کی طرف سے دے سکتا ہے دے گا. اس میں ابتدا اپنی طرف سے کرے گا. اگر کم ہے سب کی طرف سے نہیں دے سکتا، پہلے اپنی طرف سے دے گا، پھر اپنی بیوی کی طرف سے دے گا، پھر چھوٹے بچے کی طرف سے دے گا، پھر باپ کی طرف سے، پھر ماں کی طرف سے اگر ان کا خرچہ سنبھالتا ہے، پھر اگر بڑا بیٹا ہے اس کا خرچہ سنبھالتا ہے تو دے گا. یہ ترتیب علماء نے بیان کی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور صدقہ فطر کی حکمتیں بھی علماء نے بیان کی. خود حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے کہ روزے دار کے روزے میں اگر کوئی کمی رہ گئی، کوئی گناہ اس نے کیا، کوئی بیکار کام اس نے کیا روزے کی حالت میں، اس کی وجہ سے روزے میں کوئی کمی آ گئی تو صدقہ فطر کے ادا کرنے سے اس کمی کی تلافی ہو جاتی ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری جو حکمت حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ طعمۃ للمساکین، اس سے مسکینوں کو کھلایا جاتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ عید کا دن جو خوشیوں کا دن ہے، جس میں آدمی خوشیاں مناتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور راحت کی سانس لیتا ہے، ایسے موقعوں پر غریبوں کا بھی خیال رکھا جائے، ان کو بھوکا نہ رکھا جائے، ان کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام کیا جائے. اس کے لیے عید کی رات میں صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ مالداروں کے ساتھ غریب بھی عید کی خوشیاں منا سکے، وہ بھی اس کی خوشیوں سے محروم نہ رہ سکے. یہ بھی اس کی حکمت بیان کی گئی ہے. بہرحال ان حکمتوں کو سامنے رکھ کر صدقہ فطر کو صحیح طور پر ادا کریں. اور چونکہ آج کی رات بھی جو بڑی مبارک ہے، اس رات کی بھی قدر کریں. عام طور پر عید کی رات کو بازاروں میں اور ادھر ادھر جانے میں لوگ گزارتے ہیں، حالانکہ یہ رات بھی بڑی قیمتی رات ہے، اس کی بڑی قدردانی کرنی چاہیے. علماء کا معمول تھا کہ یہ رات بھی وہ مسجد ہی میں گزارا کرتے تھے. خاص طور پر جو اعتکاف میں رہتے تھے وہ تو عید کی نماز پڑھ کر جایا کرتے تھے. اتنی فضیلت اس کی آئی ہے تو اس رات کی بھی ہم قدر کریں. اور حالات بھی آپ جانتے ہیں کہ کل سے کچھ نزاکت آئی ہے، ہم اپنی طرف سے خیال رکھیں. ہم مسلمان ہیں، ہم داعی ہیں،
ہمارے پاس پیغام ہے، ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، ان کی سنت کو سامنے رکھنا چاہیے، ہمیں تحمل سے کام لینا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کوئی ایسا موقع غیروں کو نہیں دینا چاہیے جس سے وہ غلط فائدہ اٹھا سکے۔ ذرا سی بھی ہماری کوتاہی، ذرا سی بھی ہماری جذبات کی رو میں بہنے سے بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی طاق میں ہے کچھ لوگ کہ کسی طرح سے حالات کو رخ موڑا جائے اور اپنا فائدہ اسے اٹھایا جائے۔ اب ہم جذبات میں آ کر اس طرح کے مواقع ان کو عنایت کریں گے تو ہم سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ذرا سا سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، نوجوان خاص طور پر ذرا برداشت سے کام لیں۔ اتنا رمضان کا مہینہ ہمیں برداشت سکھاتا ہے، کھانا پینا چھوڑا ہم نے، ہر چیز چھوڑی، برداشت کیا، تو ایسے معاملات میں بھی کچھ برداشت کریں، کچھ تحمل کریں، یقیناً اس کا فائدہ آپ کو آئندہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، روزوں کو قبول کرے، اس مہینے کے خیر و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آنے والے مراحل ہم سب کے لیے بہتر سے بہتر ثابت کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب